چیز ہے، وہ مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا. نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے، آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے، آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے، سجدے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے. دیں کس طرح سے قوم کو الزام گمراہی، جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے. اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس کو مقصد کو نہیں سمجھا، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوش دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا. یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی. میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے. جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے. ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجا. 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے، جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے. دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہو، اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے. گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے. خدا ہر ایک کے لیے. پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے. اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو مین، جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں، ایسنس بولیں، ہندی میں سار بولیں، وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے. ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کارکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا، اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی. قرآن میں جہاد جو شبد ہے، لفظ ہے، کیول 41 ٹائم آیا ہے. لیکن اور جو چیزیں ہیں، کمپیشن کی بات ہے، رحمت کی بات ہے. آپ کہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے، رحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد، وہ 325 بار آیا ہوا ہے. رحمت شبد جو ہے، کمپیشن شبد جو ہے، وہ 325 بار آیا ہوا ہے، اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے. اور وہ بھی جنگ کے ارتھ میں نہیں آیا ہے، جہاد ایک ایفرٹس کے روپ میں آیا ہے، ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے. اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر. تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا، اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے. سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا. ہمارے اندر جو وکار ہیں، ہمارے اندر جو دوش ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کہا. اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے، اس لڑائی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، وہ جہاد اصغر ہے. اس لیے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پھیلایا، کچھ لوگوں نے سمجھا اس کو نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھایا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اسلام کو بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لایا ہے، ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں، وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پکچر آتا ہے. کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں من میں ودویش یا دشمنی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو. ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں امن پھیلے، قومی ایکتا پھیلے، قومی آہنگی پھیلے. اور اس شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں. محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں. خدا حافظ.